یہ اسٹوری آسٹریلیا کے ایک نوجوان کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، جبکہ آسٹریلیا میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں رات کو جب یونیورسٹی سے آتا تھا، ویسے تو یونیورسٹی میری سیکنڈ شفٹ میں ہوتی تھی، پھر میں اپنی مستیوں میں مگن رہتا تھا، جس کی وجہ سے شام ہو جاتی تھی۔ تو ہمارے گھر کا ماحول کچھ ایسا تھا جیسے ایشیا میں ہوتا ہے کہ گھر جلدی آنا پڑتا تھا۔ تو یہ سردیوں کی شامیں تھی۔ جب میں واپس گھر آتا تھا تو میری فیملی کے لوگ جو ہیں وہ باہر صحن میں آگ لگا کے اس کے ارد گرد کرسیاں لگا کے سب بیٹھے ہوتے تھے، جس پر مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ اسی طرح ایک شام میں آیا تو میں نے دیکھا کہ جہاں میرے گھر والے آگ لگاتے ہیں وہاں کوئی نہیں تھا، یعنی جیسے کہ سب لوگ سو گئے ہوں۔ آگ تھوڑا سا گرم تھا، یعنی ابھی لوگ سوئے ہیں اور آگ کو بجھا کے گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، لیکن میں حیران تھا کہ آخر سب کہاں گئے۔ خیر میں واپس گھر کے اندر انٹر ہوا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے کچن میں جا کے اپنے لیے کافی بنانی چاہی تو دیکھی تو وہاں فریج پہ میری چھوٹی سسٹر نے ایک کارڈ لگایا تھا کہ ہم لوگ کسی دعوت میں گئے ہیں اور شام لیٹ آئیں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب میں نے ٹی وی آن کیا اور میں نے کچن میں اپنے لیے چائے کافی بنائی، اور پھر کافی سے پہلے میں نے دیکھا کہ میری امی نے کچھ پلیٹ میں میرے لیے رکھا تھا جو کہ کافی ہاٹ اینڈ اسپائسی چاٹ تھا، اس کے ساتھ ہی لیمن پڑے تھے۔ میں نے سوچا مجھے لیمن بہت اچھا لگتا تھا، میں نے ایک لیمن اٹھایا اور پلیٹ ٹی وی کے سامنے آ کے رکھا ٹیبل پہ اور میں بیٹھ گیا۔ اب میں اپنے موبائل میں لگا تھا، اچانک مجھے ایسا فیل ہوا جیسے جو لیمو میں نے پلیٹ کے اوپر رکھا ہے وہ ہل رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا وہ میرے سامنے، جیسے میں موبائل میں مگن تھا اسے کسی نے اچھالا، لیکن جب میں نے اچانک دیکھا تو وہ اسی جگہ پہ واپس گرا، میرے سامنے گرا اور تھوڑا ہل رہا تھا۔ تو میں بہت ڈر گیا۔ پہلے میں نے سوچا یہ میرا وہم ہے، کیونکہ اسے کس طرح مطلب ہوا میں کون ہے جو یہاں اچھالے گا اسے۔ پھر میں اپنے موبائل میں مست ہوا، میں نے سوچا چلو ہوا کی وجہ سے ہل رہا ہے، لیکن میں نے باقاعدہ دیکھا جیسے اسے کسی نے اوپر پھینکا ہو۔ پھر واش روم سے پانی کی آواز آئی، میں ڈر گیا، میں واش روم کی طرف گیا۔ میں نے سوچا چلو کوئی رہ گیا ہوگا۔ میں نے دیکھا واش روم میں نل آن تھا، یعنی کسی نے اسی وقت آن کیا تھا۔ میں کافی ڈرا، میں واپس آیا اور اپنے بیڈ پہ آیا۔ میں نے سوچا چلو سو جاتا ہوں۔ اب میں سونے والا تھا کیونکہ گھر والے لیٹ آئیں گے، میں کافی تھکا تھا اور یہ عجیب سے معاملات ہو رہے تھے اس وقت۔ اب جب میں سونے لگا تو مجھے پھر ایسے لگا جیسے کچن میں برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ دوستو یہ ایک عام بات ہوتی ہے کہ اکثر ہم جب ڈرتے ہیں ہم کہتے ہیں برتنوں کی آواز آئی۔ اس نے کہا یہ کوئی فلم، کوئی ویڈیو، کوئی مووی نہیں ہے، باقاعدہ ایسا ہوا کہ جیسے برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں کچن میں آیا تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں نے دیکھا اچانک میرے سامنے سے کوئی سایہ جیسے بھاگ کے جیسے مجھ سے چھپ رہا ہو، تو مجھ پہ پسینہ آنا شروع ہوا۔ کچن میں اب کوئی نہیں تھا، بالکل صاف ستھری کچن تھی، کیونکہ میں نے کوئی کام بھی نہیں کیا تھا کچن میں۔ عموماً ہم لوگ اپنے لیے خود کھانا وغیرہ تیار کرتے تھے، ناشتہ، تو کچھ بھی میں نے نہیں کیا تھا۔ کچن اسی طرح صاف پڑا تھا۔ میں ڈر گیا، واپس آیا اور سونے لگا۔ میں سو گیا، لیکن میں ساری رات میں نے کان لگائے تھے کہ اب میرے گھر والے آئیں گے۔ اب مجھے پھر برتنوں کی آواز سنائی دی۔ اس بار میں کچن میں نہیں گیا کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے خود کو سلا دیا، یعنی میں سویا نہیں تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کے یہ ڈرامہ کیا، آنکھیں بند کیے۔ اور جب میری امی آئی میں نے ان سے آج تک یہ بات نہیں کی، کیونکہ میں نے سوچا کہ گھر میں کسی اور کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے میں تب کروں گا، تو اس بات کا پھر کسی نے کچھ ذکر نہیں کیا۔ لیکن آج مجھے لگا کہ چلو یہ واقعہ کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دوستو اگر آپ لوگ اس چینل پہ نئے ہو تو پلیز مجھے میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اس چینل پہ میں ریئل سٹوریز جو کہ عموماً ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں وہ شیئر کرتی ہوں۔ اوکے، تھینک یو۔